السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ آج ڈسکس کرتے ہیں عمران خان کے دو جو بڑے کیسز ہیں جن میں لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کو سزا دے دی جائے گی۔ القادر ٹرسٹ جس میں عمران خان کی ضمانت تو ہے، فی الحال عمران خان جو 4 بڑے کیسز تھے ان میں 3 جو کیسز ہیں ان میں عمران خان ضمانت میں ہیں اور ایک کیس میں باعزت بری کر دیے گئے تھے۔ جس میں بری کر دیے گئے تھے وہ آپ کو جیسا ہی کہ علم ہے کہ عدت کا کیس تھا، جس میں شوہر جو ہے وہ 5 سال بعد اپنی سابقہ بیوی کو 5 سال بعد اس کی دوسری شادی کے 5 سال بعد اس پہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے عدت میں شادی کی ہے۔ اس کیس کو جو غیر اخلاقی کیس تھا اس کو تو خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 جو بڑے کیسز ہیں عمران خان پہ، سائفر کا کیس ہو گیا اس میں ضمانت پہ ہے، القادر ٹرسٹ ہو گیا اس میں بھی ضمانت پہ ہیں، اور توشہ خانہ ہے ان میں بھی ضمانت پہ ہیں۔ اب نیب نے مزید جو کیسز عمران خان کے خلاف جو بنائے ہیں وہ توشہ خانہ 2 اور توشہ خانہ 3 ہے۔ توشہ خانہ 2 کی سماعت جو ہے وہ کل ہوگی۔ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اب یہ کیس آخری مراحل میں ہے، اور اس میں جو ہے جج ناصر جاوید راجہ صاحب نے 79 سوالات جو ہیں وہ پوچھے ہیں عمران خان اور بشرا بیوی سے کہ آپ یہ 79 سوالات کے جوابات دیں۔ عمران خان کے وکلاؤں نے چونکہ یہ کیس جو ہے وہ 3500 صفحات پر مشتمل ہے، 79 سوالات کے جوابات دینے ہیں تو 14 دن کا ٹائم مانگا ہے وکیل نے۔ عدالت نے جج صاحب نے 2 دن کا ٹائم دیا ہے۔ کل تو توشہ خانہ کی سماعت ہے، پرسوں کا ٹائم دیا، مطلب 48 آور دیے القادر ٹرسٹ میں، اور اس میں بتا دیا جائے گا یہ جو 2 دن کا ٹائم ہے، جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، جو سوالات ہیں وہ بھی آپ سے تھوڑے بہت ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 79 سوالات ہیں اس کیس میں۔ عمران خان، یہ توشہ خانہ کا کیس، یہ اپنا القادر ٹرسٹ کا کیس، القادر ٹرسٹ کی زمین تھی جو ملک ریاض کی 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، اور اس پہ حکومت انٹرسٹ، سپریم کورٹ نے بھی اس پہ انٹرسٹ بھی وصول کیا، اور سٹل جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ کے ٹائم میں یہ پیسے جو ہیں وفاقی حکومت اسٹیٹ بینک کو منتقل کر دیے تھے۔ اب پیسے اپنی جگہ پہ پڑے ہیں، ٹرسٹ کی ملکیت جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے۔ عمران خان بشرا بیوی اس کی بینیفیشری نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرسٹ جو ہے اس سے عمران خان پیسے لے رہا ہے، اس سے تنخواہ لے رہا ہے، یا بشرا بیوی تنخواہ لے رہی ہے۔ یہ ایک ٹرسٹ ہے۔ اگر حکومت اس ٹرسٹ کو، مطلب عمران خان یا بشرا بیوی نہیں رہتے اور حکومت اس ٹرسٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے تو حکومت اس کو اپنے استعمال میں لے کے آ سکتی ہے۔ یہ اس میں بقول پاکستان تحریک انصاف کہ اس میں ہمیں، ہمارے کلائنٹ عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے، نہ وہ پیسے لے رہے ہیں، نہ اس نے کرپشن کی ہے، نہ اس میں کچھ اور ہے، اور اس میں جو ہے عمران خان کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا۔ واضح ہے کہ اس میں جو ہے یہ کیس آخری مراحل میں ہے، اور اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ لوور کورٹ سے عمران خان کو سزا دے دی جائے گی۔ ایک اس کیس میں سزا سنا دی جائے گی، ایک 9 مئی کی کچھ مقدمات ہیں جن میں 4 میں تو بری کر دیا گیا ہے، مگر باقی جو پنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے مقدمات ہیں ان میں ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو چارج کیا جائے گا۔ اب القادر ٹرسٹ پہ جو جج صاحب نے کہا ہے وہ تھوڑا بیان کر دیتے ہیں۔ بشرا بیوی اور عمران خان کو اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کرنے یا ریفرنس میں اب تک ریکارڈ کی گئی شہادتوں کے بارے میں کچھ کہنے یا کچھ دستاویزات یا ثبوت پیش کرنے کے لیے 79 سوالاتوں پر مشتمل سوال نامہ دے دیا گیا ہے۔ 14 صفحات پر مشتمل سوال نامہ سامنے آیا۔ یہ 79 سوالات جو ہیں یہ 14 صفحات پر مشتمل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے فرد شہزاد اکبر زلفی بخاری سمیت القادر ٹرسٹ کی اراضی اور برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کی منتقلی سے متعلق مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے پی ٹی آئی کو فراہم کی گئی 14 صفحات پر مشتمل سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے عدالت میں اپنے خلاف استغاثہ کے ثبوت کو سنا اور سمجھا؟ کیا بطور وزیر اعظم شریک ملزم سے 459 کنال زمین غیر قانونی مالی فائدے کے لیے حاصل کی؟ آپ نے مالی فائدے کے بدلے شریک ملزمان کو فائدہ دیا؟ شہزاد اکبر اور آپ کی ملی بھگت سے 2 دسمبر 2019 کو ایک نوٹ کابینہ میں پیش کیا گیا۔ نوٹ میں غلط بیانی کی گئی کہ برطانیہ میں منجمد رقم ریاست پاکستان کو سرنڈر کیے جائیں گے۔ سوال نامے میں پوچھا گیا کہ یہ غلط بیانی کی گئی سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ریاست پاکستان کے فائدے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے نوٹ کو بغیر پیش کی سرکولیشن کی اضافی ایجنڈے کے طور پر پیش کرنے کا کہا۔ آپ بطور وزیر اعظم
बेईमानी के मुर्तकिब हुए हैं। तो ये सारी डिटेल पूछी गई है, इसमें रूल्स डाले गए हैं। 2019 में मीटिंग से पहले शरीक मुल्ज़िम की अदा की गई ज़मीन के तौर पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मज़कूरा नोट को 3 दिसंबर 2019 की काबीना इजलास में इन कैमरा ब्रीफिंग में पेश किया गया। तो ये पूरी डिटेल इसमें बयान की गई है कि आप ने यहाँ पे जो है वो करप्शन इस लिहाज से की है, ये जगह पे आप वज़ीर आज़म थे, आपसे यहाँ गलती हो गई है। बहरहाल ये जितना भी केस है, ये केस पहले मलक रियाज पे था और इमरान खान के वकलाओं का मौक़िफ़ ही है कि 2020 में जो है इस केस को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था और पहले ये केस मलक रियाज के ख़िलाफ़ था। यकदम सियासी तौर पे एक बंद केस को उठा के इमरान खान को सियासी तौर पे कैद रखने के लिए ये केस बनाया गया है। वाज़ेह है कि ये केस जो है ख़त्मी मराहिल में है और इसमें आप देख लेंगे कि ये केस बहुत जल्द, क्योंकि इमरान खान को जेल में भी रखना है और ये केस है और 9 मई के मुकदमात हैं। बाकी ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान को किसी केस में सज़ा सुना दी जाएगी। अब लग ऐसे रहा है कि अलकादर ट्रस्ट में आप देखेंगे कि इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी, 10-12 साल की सज़ा इमरान खान को सुना दी जाएगी। कुछ भी नहीं है तो ये हुकूमत कोशिश करेगी कि 5 साल से कम सज़ा ना हो, क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि ये जेल में रहे इमरान खान और साथ बुशरा बीवी जो ट्रस्टी हैं उन पे भी उनको भी जो सज़ा जो है इसमें सुनाई जा सकती है। अब इमरान खान को मई के मुकदमात में 9 मई के मुकदमात जो तोड़ फोड़, रियासत पे हमला, फ़ौजी हमला को नुकसान पहुंचाना, उनमें भी जो है इमरान खान पे चार्ज फ्रेम कर दिया गया है, उनमें चार्ज फ्रेम हो गया है और 500 मुल्ज़िमान इसमें हैं। सियासी मुल्ज़िमान जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं वो सारे इसमें हैं। वो अलग बात है एक्सक्यूज़ मी कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के हवाले से जो मुलव्विस थे वो बीच में इसमें नहीं हैं। फवाद चौधरी जो तहरीक इस्तिक़लाल में गए भी थे, तहरीक इस्तेहकाम में जहांगीर तरीन की और अलीम ख़ान की पार्टी में, मगर फिर उन्होंने टर्न लिया और वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। उनका नाम अभी तक बीच में है। तो ऐसे कई रहनुमा हैं जो स्टिल इन केसेस में सज़ा भुगत रहे हैं और सीनियर अहदेदार जितने भी हैं वो 2-2 साल, 1.5 साल से 2-2 साल से जेलों में हैं। बस ये सज़ा ही होगी ना जो भुगत रहे हैं बिला वजह। इसमें पता नहीं चल रहा कि इसमें कितने मुल्ज़िमान पे चार्ज फ्रेम होता है, कितनों को छोड़ दिया जाता है। मगर लग ऐसे रहा है कि पिंडी और लाहौर की जो मुकदमात हैं जो 9 मई के हवाले से थे उसमें इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी और ये नवंबर दिसंबर इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें इमरान खान को अंदर रखना है। ऊपर से हमने आप जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रंप की वहाँ पे हुकूमत आ गई है जो हुकूमत की वहम गुमान में भी नहीं था। वहाँ से भी इशारे मिल सकते हैं क्योंकि इमरान खान के साथ ट्रंप की अच्छी यारी दोस्ती है। तो जनवरी में इमरान खान हल्फ उठाएंगे। जनवरी से पहले ये डिसाइड करना है कि अदालतों ने इमरान खान को सज़ा सुना दी है। फिर जो है कोई कह भी दे तो हुकूमती मौक़िफ़ यही होगा कि सज़ा याफ्ता शख्स है जिसको अदालत उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, उनको सज़ा दे दी गई है। वो दूसरी बात है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अगर मामला ठीक होते हैं तो फिर इमरान खान जो है वो हाई कोर्ट्स में जब उनके केस जाएंगे तो वहाँ से वो इन केसों में बरी हो सकते हैं, क्योंकि ये केसेस इतने मजबूत नहीं हैं। शुरू में जब हमने देखा 190 मिलियन पाउंड में अलकादर ट्रस्ट में जो ज़मानत मिली थी उसमें बड़े वाज़ेह इशारे थे कि इस केस में कुछ भी नहीं है, मगर चूँकि सरकार चाह रही है और लोअर कोर्ट्स का और अदलिया का पूरे पाकिस्तान को पता है कि आजकल किस हालात में है, तो लग ऐसे रहा है कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा मिल जाएगी। इमरान खान को इस केस से बाहर किसी तौर पे नहीं करना। इसी केस में जो 14 दिन का टाइम इमरान खान ने मांगा है कि 79 सवालात आपने पूछे, 3500 सफ़ात हैं, 14 सफ़ात आपने सिर्फ ये लिखे हैं कि इसमें आप 79 सवालात हैं इसके जवाबात दें। 14 दिन मांगे हैं मगर जज साहब ने जो है सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया। आप अंदाज़ा लगाएं ना कितनी स्पीड से ये चल रहा है। ये पहले इसका फ़ैसला हो जाता, इसका फ़ैसला जो है सितंबर में होना था, बीच में मामलात ऐसे आ गए कि ये केस जो है नवंबर तक चला गया। अब नवंबर के एंड में आप देख लेंगे कि इसका फ़ैसला जो है अभी हफ्ते डेढ़ में आप देख लेंगे कि इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट में सज़ा सुना दी जाएगी। और इस तरह आगे जो केस चलेंगे मज़ीद, तो जो 9 मई के केसेस हैं वो भी करीब करीब हैं, उनमें भी इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी। तो इमरान खान को जेल में पक्का रखने का प्लान हुकूमत का है और जो लग रहा है कि ऐसा ही होगा। इसके बगैर हुकूमत ने इमरान खान को छोड़ना नहीं है,
کیونکہ عمران خان کا قد جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے. وہ ایک پاپولر پارٹی کے لیڈر ہیں اور 2018 کے الیکشن میں دیکھا ہم نے کہ اس نے ثابت کیا کہ عوام ان کے ساتھ تھی. انہوں نے کافی سیٹیں 8 الیکشن میں جیتی، مگر 9 لگ ایسے رہا کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں عمران خان کی حکومت بن جائے گی. مگر 9 فروری کو جس طرح پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ فارم 47 100 سے زائد لوگوں کو دیے گئے، جس میں 84 سیٹیں صرف پنجاب کی قومی اسمبلی کی تھی جو پاکستان تحریک انصاف سے جیت کر مسلم لیگ نون کو دی گئی. 17 سیٹیں جو ہیں وہ کراچی میں ایم کیو ایم کو دی گئی. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ فارم 47 کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور 12 نشستیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ سندھ میں اور کچھ یوسف رضا گیلانی کی فیملی کو دی گئی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ چیلنج کیا ہے. اور ٹریبیونلز میں کیسز بھی چل رہے ہیں، تقریباً 84 قومی اسمبلی کے چل رہے ہیں اور 16 جو ہے 17 کراچی کے چل رہے ہیں. تو یہ حکومت عمران خان کو نہیں دی گئی، حالانکہ لگ رہا تھا کہ 8 فروری کو عمران خان کی حکومت 2/3 اکثریت سے بن جائے گی. مگر 9 فروری کو جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے حکومت لی گئی اور ان کو حکومت دی گئی اور ان کی 17 سیٹیں تھیں، تو معاملات جیسے بھی ہیں یہ حکومت کسی بھی طور پہ نہیں چاہے گی. کیونکہ ٹریبیونلز میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن ٹریبیونلز کے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں ریٹائرڈ ججوں کو لگایا گیا. قاضی صاحب نے جو سہولت کاری فراہم کی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ 4 ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ ابھی لاہور کے 11 حلقے جو قومی اسمبلی کے ہیں، پنڈی ڈویژن کی جو 13 حلقے ہیں وہ دیکھیں گے، ریٹائرڈ جج دیکھیں گے. اور 4 جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ جو 4 ججز ہیں وہ پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے گنے چنے مطلب ان کی پسند کے ٹریبیونلز ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار کے مطابق دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مکمل طور پہ اب جیل میں رکھنے کا لمبا پروگرام ہے. اور القادر ٹرسٹ میں اور 9 مئی کے مقدمات میں وہ 9 مئی کے وہ مقدمات جو پنڈی اسلام آباد اور لاہور میں ہوئے ہیں ان میں عمران خان کو اور ان کو ساتھیوں کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی جائیں گی. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.